پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایسے ظالم باپ کی داستان سنانے جا رہے ہیں جو اپنی ہی خوبصورت بیٹی کے عشق میں مبتلا ہو گیا اور بے شرمی کی تمام حدیں پار کر دی۔ کہنے کو تو وہ ایک مولوی تھا، لیکن بیوی کے مرنے کے بعد وہ ایسا جلاد بن چکا تھا کہ اسے رشتوں تک کی پہچان نہ رہی۔ لوگ اسے ولی مانتے تھے، لیکن اس کے اندر کا شیطان چھپا ہوا تھا۔ آخر میں اللہ نے اسے ایسا خوفناک انجام دکھایا کہ سن کر آپ کا دل کانپ جائے گا۔ فریدہ 17 سال کی معصوم اور خوبصورت لڑکی تھی، جس کی آنکھوں میں کبھی سپنوں کی چمک ہوا کرتی تھی، مگر اب وہ خوف اور اندھیرے میں ڈوب چکی تھی۔ اس کا باپ قاری افضل گاؤں کا سب سے معزز اور باوقار شخص مانا جاتا تھا، جس کی تسبیح سے رات ختم ہوتی، سفید داڑھی، لمبا کرتا اور سجدے کا نشان اس کی پیشانی پر، مسجد کا خطیب اور درس قرآن کا ماہر، وہ فریدہ کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتا، اس کی ہر خواہش پوری کرتا اور گاؤں والوں کے سامنے اس کی تعریفوں کے پل باندھتا گیا۔ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، مگر فریدہ کے چہرے پر وہ خوشی نہیں آتی تھی جو ایک باپ کی محبت سے آنی چاہیے۔ اس کی باتوں میں عجیب سا درد چھپا تھا، جسے کوئی بھی گاؤں والا سمجھ نہیں پاتا تھا۔ اس کی مسکراہٹ کب کی رخصت ہو چکی تھی اور گاؤں کے لوگ سمجھتے تھے شاید وہ اپنی ماں کی جدائی میں غمگین رہتی ہے، لیکن جو اندر کی حقیقت تھی وہ کچھ اور ہی تھی، جیسے وہ کسی کو پتہ بھی نہیں تھی۔ ہر رات اس پر کیا کیا ظلم ڈھائے جاتے، یہ کسی کو خبر نہ تھی۔ اس کے جسم پر جگہ جگہ نیلے نشان پڑ جاتے، جنہیں وہ اپنی چادر سے چھپائے رکھتی۔ وہیں ایک عورت رہتی تھی جس کا نام حسنو تھا، جس کا رشتہ قاری افضل سے ہوتے ہوتے ٹوٹ چکا تھا، کیونکہ وہ اس کی حرکتوں سے واقف تھی۔ بس لوگوں کے سامنے قاری افضل نے نیکی کا نقاب اوڑھ رکھا تھا۔ حسنو فریدہ کو اپنی بیٹی کی طرح مانتی تھی۔ فریدہ اکثر حسنو کے گھر چلی جاتی، دل کے سارے درد، سارے راز اس سے بیان کر دیتی۔ ایک دن حسنو نے فریدہ کو اپنے گھر بلایا۔ دونوں چارپائی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ حسنو نے فریدہ کے لیے چائے بنائی اور دونوں بیٹھ کر چائے پینے لگی۔ اچانک فریدہ کی چادر اس بازو سے سرک گئی تو حسنو کی نظر اس پر پڑی۔ گہرے نیلے نشانوں پر پڑے نشان اتنے تازہ تھے جیسے کسی نے زبردستی اسے پکڑا ہو، کاٹا ہو۔ حسنو کا دل دھک رہ گیا۔ اس نے نرمی سے پوچھا، بیٹی یہ تمہارے بازو پر کیا ہوا ہے؟ یہ نشان کیسے لگے؟ فریدہ کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ اس نے جلدی سے اپنی آستین پر چادر کھینچ لی اور ہڑبڑاتے ہوئے بولی، خالہ میں گر گئی تھی، چوٹ لگ گئی۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی اور نظریں زمین پر جمی تھی۔ حسنو نے اس عورت تھی، اس کے تجربے کار نگاہوں نے جھوٹ پکڑ لیا۔ اس نے غور سے فریدہ کے چہرے کی طرف دیکھا اور چہرے پر زردی صاف چلک رہی تھی۔ اس نے فریدہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور محبت سے بولی، بیٹی مجھ سے کیسی شرم، میں تمہیں اپنی بیٹی کی طرح مانتی ہوں۔ تیرے دل میں کوئی بھی بات ہے تو مجھے بتا، کون سا دکھ تجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہا ہے؟ فریدہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، مگر نظریں جھکا کر بولی، نہیں خالہ، کوئی بات نہیں، مجھے کچھ نہیں ہوا۔ حسنو کے دل میں شک گہرا ہوتا گیا، کیونکہ اس کا تجربہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ وہ جانتی تھی کہ فریدہ کے باپ فضل کے اندر کون سا شیطان بیٹھا ہے۔ اس نے طے کیا کہ وہ سچ جان کر رہے گی۔ اس رات جب گاؤں میں سناٹا تھا، حسنو کے کانوں میں فضل کے گھر سے فریدہ کی سسکتی ہوئی آواز آئی، بابا بس کرو، اللہ کا واسطہ مجھے چھوڑ دو، میں مر جاؤں گی۔ اس درد اور بے بسی سے بھری آواز نے حسنو کا کلیجہ ہلا دیا۔ وہ دبے قدموں سے فضل کے گھر کے پاس گئی اور دیوار کے ساتھ کان لگا کر سننے لگی۔ اندر سے فریدہ کی دبی چیخیں آ رہی تھی۔ تبھی دروازہ زور سے کھلا۔ حسنو چھپ گئی۔ فضل باہر آیا، پسینے سے بھیگا، ہاتھ کانپ رہے، سانس پھولی ہوئی اور نظریں بار بار پیچھے دروازے کی اور۔ حسنو چپکے سے بھاگی اور ساری رات کروٹیں بدلتی رہی۔ صبح ہوتے ہی وہ فضل کے دروازے پر پہنچی۔ پوچھا، بھائی فریدہ کہاں ہے؟ ٹھیک تو ہے؟ فضل نے جھوٹی مسکان کے ساتھ کہا، ہاں بالکل ٹھیک ہے، بس طبیعت خراب ہے، سو رہی ہے۔ حسنو نے کہا، ٹھیک ہے، میں بعد میں آؤں گی، لیکن اس کے دل نے فیصلہ کر لیا کہ آج رات وہ خود دیکھے گی کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ رات ہوتے ہی وہ پھر دبے قدموں سے فریدہ کے کمرے کی کھڑکی کے پاس پہنچی۔ شیشے کو آہستہ سے چھوا اور اندر جھانکا۔ کمرے سے ہلکی سی روشنی آ رہی تھی۔ جو منظر اس نے دیکھا، اس کے پیروں تلے زمین کھینچ لی۔
فریدا کونے میں دبی بیٹھی تھی، کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے، آنکھوں سے آنسو بہتے، جسم کو ڈھکنے کی ناکام کوشش کرتی۔ چہرہ مانو جان سے خالی، سامنے فضل کھڑا تھا، اس کی آنکھوں میں درندے کی چمک، ہاتھ فریدا کے جسم پر، اور چہرہ ایک بھیانک شیطان کی طرح اس کی عزت کو روند رہا تھا۔ فریدا کی دبی دبی چیخیں دیواروں سے ٹکرا رہی تھی، مگر آواز اتنی کمزور تھی، پھر بھی باہر تک پہنچ رہی تھی۔ وہ رحم کی بھیک مانگ رہی تھی، لیکن اس کا جسم نڈھال ہو چکا تھا۔ فضل اس پر ایک درندے کی طرح جھکا ہوا تھا، اور اس کے چہرے پر نہ شرم تھی نہ پچھتاوا، صرف ہوس کا کہنا۔ وہ فریدا کو بالوں سے کھینچتے ہوئے گرا کر بولا، چپ کر، کوئی تیری آواز نہیں سننے لے، تو میری ہے اور ہمیشہ میری رہے گی۔ کچھ دیر کے بعد پھر تجھے سکون ہو جائے گا، میں اپنے ہاتھوں سے تجھے چائے پلاؤں گا۔ حسنوں کی آنکھوں میں خون بھر آیا، اس کے ہونٹوں سے ایک دبی ہوئی چیخ نکلی، لیکن اس نے جلدی سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ وہ پیچھے ہٹی، اس کے قدم لڑکھڑا گئے، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ کانپتی ہوئی اپنے گھر لوٹی اور دروازہ بند کر لیا، اور تڑپتے ہوئے بولی، فریدا میری بیٹی جیسی ہے، اس درندے کے حوالے کیسے کر دوں؟ یہ سوچتے سوچتے وہ ساری رات نہ سو سکی۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ صبح وہ گاؤں والوں کے سامنے فضل کا اصلی چہرہ بے نقاب ضرور کرے گی، لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ فضل تو اس سے 4 قدم آگے تھا۔ فضل ایک مکار چالاک آدمی تھا، اس نے اس کو دیوار سے جانگتے ہوئے اور وہاں سے بھاگتے ہوئے دیکھ لیا تھا، لیکن صبح کسی کو ظاہر نہیں ہونے دیا۔ اگلی رات تاریکی میں وہ گھر سے نکلا، اس کے ہاتھ میں کچھ پیسے تھے، اور وہ گاؤں کے ایک بدماش شخص نوردین کے پاس گیا۔ وہ آدمی پیسوں کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار رہتا۔ نوردین ایک دبلا پتلا، گندی حرکتوں بڑا، شراب اور سگریٹ پینے میں لپٹ آدمی تھا، اس کی آنکھیں ہر وقت لال رہتی تھی۔ فضل نے دروازہ بجایا تو وہ باہر نکل کر بولا، فضل کیا کام ہے؟ کسی کی جان لینی ہے یا کسی پر بدنامی لگانی ہے؟ پیسہ پھینکو، تماشا دیکھو۔ فضل نے فوراً پیسوں کی گڈی آگے کرتے ہوئے بولا، یہ لو پیسے اور گھسالو اس کے گھر، جاؤ، دروازہ کھٹکھٹاؤ اور زبردستی اندر گھس جاؤ، مگر کسی کو خبر نہ ہونے دو کہ میں نے بھیجا ہے تمہیں۔ نوردین بولا، یہ تو بات ہے، کچھ نہیں، تم کہتے ہو اور بھی بہت کچھ کر ڈالوں گا، کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوگی۔ فضل نے کہا، نہیں نہیں، جتنا بولا گیا اتنا کرو۔ راتوں رات نوردین حسنوں کے گھر پر پہنچا، اور جیسے ہی اس نے زور زور سے دروازہ پیٹا، حسنوں ہڑبڑا کر جاگی اور اس نے دروازہ کھولا، اور نوردین سیدھا اندر گھس گیا۔ فضل یہ سارا معاملہ دیکھ رہا تھا۔ اس نے دیکھتے ہی اسی لمحے زور زور سے چیخ ماری، وہ گاؤں کے لوگوں، دیکھو تماشا، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے گاؤں میں یہ عورت کہنے کو بیوہ بیچاری بنتی، مگر اس کا شوہر تو فوت ہو چکا ہے، یہ اپنی عزت دیکھو کس ٹائم بیچ رہی ہے۔ اپنی آنکھوں سے اس نے غیر مرد کو اپنے گھر میں بلایا ہے۔ حسنوں جب گھر کے لوگ جمع ہوئے تو نوردین وہاں سے بھاگ نکلا۔ اندھیرے میں اس کی شکل واضح نہ ہوئی، اور اس سے پہلے حسنوں کچھ سمجھتی، گاؤں والے اسے گھیر چکے تھے۔ ان کے چہرے پر غصہ اور نفرت تھی۔ ایک بوڑھا آدمی بولا، یہ کیا شرمناک حرکت ہے، ایسے کردار کی عورت کو گاؤں میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ حسنوں روتی رہی، نہیں، یہ سب جھوٹ ہے، میں نے کسی کو نہیں بلایا، یہ سب فضل کی چال ہے۔ مگر فضل آگے بڑھا اور مصنوعی دکھ کے ساتھ بولا، میں نے خود تجھے غیر مرد کے ساتھ دیکھا ہے، اور تو اس گاؤں کی عزت پر دھبا ہے، تجھے سزا تو ضرور ملنی چاہیے، ہم عزت دار لوگ ہیں، ایسی عورت کو برداشت نہیں کریں گے۔ لوگوں نے شور مچایا کہ صبح پنچایت لگائی جائے اور حسنوں کا فیصلہ وہیں ہوگا۔ دل ہی دل میں ڈوب چکی تھی، سوچ رہی تھی، سچ بولوں گی مگر کیا کوئی میری بات سنے گا؟ صبح پنچایت لگی، لوگ جمع ہوئے، ہر چہرے پر نفرت اور الزام تھا۔ ایک آدمی آگے بڑھا اور کہا، ہم نے اپنی آنکھوں سے غیر مرد کو اس کے گھر سے نکلتے دیکھا ہے۔ حسنوں نے چیخ کر کہا، یہ سب جھوٹ ہے، میں نے خود دیکھا، فضل اپنی بیٹی فریدا پر ظلم کر رہا تھا، اس کی عزت کو تار تار کر رہا تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، مگر اس کی آواز ہجوم کے شور میں دب گئی۔ اتنے میں فضل اٹھ کر چیخا اور بولا، یہ عورت اپنی بے حیائی چھپانے کے لیے مجھ پر الزام لگا رہی ہے۔ توبہ توبہ، ایک باپ پر اتنا گھناؤنا الزام، یہ سننے سے پہلے میں مر کیوں نہ گیا؟ فریدا میری بیٹی ہے، میرا نور ہے، باپ بیٹی کی حفاظت کرتا ہے نہ کہ عزت رونتا ہے۔ لوگ حسنوں کو ڈانٹنے لگے، تجھے شرم نہیں آتی؟ ایک شریف باپ پر الزام لگاتے ہوئے ایک غلطی کرتا ہے، دوسرا ایک باپ اس کی بیٹی پر اتنے گھناؤنے الزام لگا رہی ہو۔ گاؤں والے یہ سب اس لیے بول رہے تھے کیونکہ فضل ان کی نظروں میں بھی اور معزز تھا۔ پھر پنچایت کے سردار نے فیصلہ سنایا، اس عورت کو قید کر دیا جائے تاکہ عبرت کا نشان بنے۔
مگر فضل فوراً بولا، نہیں، قید سے یہ پھر نکل جائے گی، اس گاؤں سے نکال دو ہمیشہ کے لیے۔ گاؤں کے لوگوں نے بھی ہاں میں ہاں ملا دی۔ اگلے دن حسنو گھر میں اکیلی تھی کہ اچانک اس کے پیچھے ایک سایہ نمودار ہوا۔ وہ مڑنا بھی نہ پائی تھی کہ کسی نے اس کا گلا گھونٹ دیا اور قاتل اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ لوگوں نے اسے خودکشی قرار دیا اور سمجھے اسے شرمندگی ہوئی ہوگی یا پچھتاوا ہوا ہوگا، جس کی وجہ سے اس نے خودکشی کر دی۔ اور فضل کا ظلم پہلے سے بھی زیادہ بے خوفی سے جاری رہا، کیونکہ اب کوئی گواہ باقی نہ تھا، کوئی آواز نہ تھی جو سچ بول سکے۔ مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ قدرت خاموش نہیں، کیونکہ حسنو نے گاؤں چھوڑتے وقت ایک خط لکھا تھا، اور جاتے جاتے وہ خط ذمہ دار کے دروازے کے باہر رکھ کر گئی تھی۔ اس خط پر ایسا جملہ لکھا تھا کہ سن کر روح کانپ جائے، اگر کل میں زندہ نہ رہوں تو یہ خط کھولا جائے اور فریدہ کو بچایا جائے۔ حسنو کا لکھا ہوا خط جب ذمہ دار کے دروازے کے نیچے سے گزرا تو وہی ذمہ دار کے ایک غلام کے ہاتھ لگ گیا، جو گاؤں کا سب سے اثردار شخص سمجھا جاتا تھا۔ اس نے جب وہ خط پڑھا تو اسے یقین ہی نہ آیا کہ فضل جیسا باوقار انسان اتنا وحشی بھی ہو سکتا ہے۔ پھر اس نے فضل کو اپنے پاس بلایا اور وہ خط اس کے سامنے رکھا۔ فضل جب ذمہ دار کے سامنے پہنچا تو اس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح شرافت بھری مسکان تھی، مگر اس کی آنکھوں میں ہلکی سی گھبراہٹ صاف چل رہی تھی۔ ذمہ دار نے سنجیدگی سے پوچھا، فضل یہ سچ ہے؟ فضل کا دل زور سے دھڑکا، مگر اس نے خود کو سنبھالا اور قہقہ لگا کر بولا، یہ سب جھوٹ ہے جناب، یہ خط اس عورت نے لکھا ہے جسے میں نے بدکاری کرتے پکڑا تھا۔ اب وہ جاتے جاتے میرے خلاف سازش کر گئی۔ اس کی آواز میں بناوٹی سچائی تھی، جیسے سچ بول رہا ہو۔ گاؤں میں دھیرے دھیرے چگلیاں شروع ہو گئی، کیا واقعی فضل ایسا کر سکتا ہے؟ کیا اس کے چہرے کے پیچھے کوئی اور روپ بھی ہے؟ اسی ڈر کو چھپانے کے لیے فضل نے جلدی سے فریدہ کی شادی طے کر دی۔ گاؤں کے ہی ایک شخص سے نکاح ہوا، سادگی سے، کوئی دھوم دھڑکا نہیں، بس گاؤں کے کچھ لوگ جمع ہوئے اور فریدہ کو رخصت کر دیا گیا۔ مگر اگلے ہی دن فریدہ کو طلاق ہو گئی اور وہ روتی ہوئی واپس آ گئی۔ لوگوں نے حیرانی سے سوال اٹھایا، مگر فضل نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کچھ دن گزرے، فریدہ کی دوسری شادی کر دی گئی، اور وہ بھی چند دنوں بعد ٹوٹ گئی۔ فریدہ کی زندگی سوال بن گئی، اس کی آنکھوں میں آنسو اور لبوں پر صبر کا درد تھا۔ تیسری بار پھر شادی ہوئی، فریدہ کا دل کانپ گیا۔ آخر میرے ساتھ ہی کیوں یہ سب ہو رہا ہے؟ کیا میرے نصیب اتنے برے ہیں؟ کیا میری قسمت میں ہمیشہ یہ درد لکھا ہے؟ جب فضل نے چوتھی شادی کا انتظام کیا تو فریدہ نے پہلی بار ہمت کی۔ اس نے رشتہ کرانے والی حالت زبیدہ کو، جو گاؤں میں رشتے کراتی تھی، گھر کے آنگن میں روک لیا اور بولی، خالہ سچ سچ بتاؤ، کیا میرے اندر کوئی کمی ہے؟ میری ہر شادی چند دن بعد ہی کیوں ٹوٹ جاتی ہے؟ زبیدہ نے بات ٹالنے کی کوشش کی، چادر سنوارتے ہوئے بولی، بیٹی کبھی قسمت میں ہی بربادی لکھی ہوتی ہے۔ مگر فریدہ نے اس کے ڈر سے بھرے چہرے اور کانپتے چہرے دیکھ لیے۔ اس نے زبیدہ کے ہاتھ پر کچھ پیسے رکھے اور دھیمی آواز میں کہا، خالہ سچ بتاؤ، میری زندگی کا سوال ہے، میری زندگی برباد ہو رہی ہے، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی، بس میری مدد کرو۔ کیا میرا باپ اس سب میں شامل نہیں؟ مجھے بتاؤ، آخر یہ سب میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ فریدہ کی آواز لرزتی ہوئی زبیدہ کے کانوں تک پہنچی۔ زبیدہ نے ادھر ادھر دیکھا، پھر آہستہ آواز میں بولی، بیٹی تجھے سب سچ بتاتی ہوں، مگر خدا کے لیے اپنے باپ کو نہ بتا دینا، وہ ظالم درندہ ہے، مجھے جان سے مار ڈالے گا، جیسے اس نے حسنو کو مارا۔ زبیدہ کا چہرہ زرد ہو چکا تھا اور آواز کپ کپا رہی تھی، تیرا باپ نہیں چاہتا کہ تیری شادی ہو، تیرا گھر بسے، تو جب بھی تیری شادی کراتا ہے تیرے ہونے والے شوہر کو 20 لاکھ روپے دیتا ہے اور کہتا ہے کچھ دن بعد میری بیٹی کو طلاق دے دینا اور کبھی بھی اس سے کوئی جسمانی تعلق مت بنانا۔ تیری تینوں شادیاں تیرے باپ کی وجہ سے ہی ناکام ہوئی ہیں۔ زبیدہ نے جو تھا وہ سچ بول دیا، مگر فریدہ کا دل جیسے کسی نے چیر دیا ہو۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، وہ زمین پر بیٹھ گئی، اس کا جسم کانپ رہا تھا اور دل دھڑکنے کے بجائے چیخ رہا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا، بس بہت ہو گیا، اب اور برداشت نہیں ہوتا، اب میں خاموش نہیں رہوں گی، اب میں بولوں گی۔ لیکن فریدہ کو یہ معلوم نہ تھا کہ آزمائش ابھی بھی باقی ہے۔ اس کے بعد فضل نے پھر ایک نیا کھیل رچایا۔ اس نے ایک اور آدمی سے بات کی اور فریدہ کی چوتھی شادی طے کر دی۔ نکاح کے بعد فضل نے اس شخص کو 20 لاکھ روپے بھجوایا اور پیغام دیا، چند دنوں بعد طلاق دے دینا اور میری بیٹی کو میرے گھر واپس بھیج دے دینا۔ وہ آدمی حیران و پریشان ہو گیا، کیونکہ قدرت کا فیصلہ کچھ اور ہی تھا۔ جس شخص سے فریدہ کی شادی ہوئی، ایک جوان، باوقار اور سچا، لمبا قد، گیہوں رنگت، اور اس کی آنکھوں میں سچائی بولتی تھی۔ جاوید فریدہ کی معصومیت پر مر مٹا تھا، اسے فریدہ سے بے انتہا محبت ہو گئی تھی،
دل سے روح تک جاوید نے نہ صرف وہ پیسے لینے سے انکار کر دیا بلکہ فضل کو پیغام بھجوایا، فریدہ میری بیوی ہے، میں اسے طلاق نہیں دوں گا۔ فضل کا غصہ آسمان پر پہنچ گیا، وہ ساری رات گھر میں ٹہلتا رہا، اس کے ذہن میں طوفان برپا تھا۔ اس کی اتنی ہمت، اس نے مجھے انکار کیا اور اتنے پیسے نہیں لیے، آخر وہ آدمی چاہتا کیا ہے؟ پھر اس نے سوچا پیسوں سے سب کچھ خریدا جا سکتا ہے اور اس بار 50 لاکھ روپے کی پیشکش کر دی، مگر جاوید نے دوبارہ انکار کر دیا، صاف دو ٹک بات کی۔ فضل کے پاؤں تلے زمین نکل گئی، اب فریدہ اس کے ہاتھ سے نکل رہی تھی اور اس کا جنون پاگل پن میں بدل ہو چکا تھا۔ اس نے دل میں سوچا یہ آدمی میری دنیا تباہ کرنے پر تلا ہوا ہے، مجھے اس سے بھی راستے سے ہٹانا ہوگا۔ ادھر دوسری جانب ذمہ دار کا شک ابھی ختم نہ ہوا تھا۔ حسنوں کے خط اور گاؤں کی چگلیوں سے یقین دلا چکی تھی کہ فضل ضرور کچھ چھپا رہا ہے۔ ایک دن ذمہ دار اچانک فضل کے گھر پہنچا۔ فضل کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، چہرہ غصے اور بے چینی سے لال ہو رہا تھا۔ ذمہ دار نے کہا مجھے یقین ہے کہ تم کچھ چھپا رہے ہو، حسنوں کا وہ خط، گاؤں والوں کی باتیں، یہ سب ہے بے بنیاد نہیں ہو سکتی۔ فضل سچ سچ بتاؤ ورنہ اب میں خود سچ نکال باہر پھینکوں گا۔ فضل کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، وہ سمجھ چکا تھا وقت ختم ہو گیا ہے۔ اس نے سر جھکا لیا اور ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے میں سب سچ بتاتا ہوں۔ فضل سمجھ چکا تھا کہ اب ذمہ دار اسے نہیں چھوڑے گا، اس کے پاس اب کوئی چارہ نہیں بچا تھا سوائے سچ بولنے کے۔ اس نے دھیمی آواز سے کہا، زمیندار صاحب یہ میری سوتیلی بیٹی ہے، سگی نہیں، میں اس کا سوتیلا باپ ہوں، اس کی ماں سے دوسری شادی کی تھی۔ ایک دن میں مدرسے میں بچوں کو پڑھا رہا تھا، بارش طوفانی تھی، ایک اور عورت جو کہ بہت خوبصورت تھی اور اس کے 7 سال کی ایک بچی تھی، وہ روتی ہوئی مدرسے میں داخل ہوئی اور کہنے لگی، امام صاحب میری مدد کرو، میں چھوٹی سی بچی لے کر کہاں جاؤں، میرا شوہر انتقال کر چکا ہے اور میرے بھائی میری جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں، اس بچی کا نام جتنے بھی جائیداد ہے اس کے ماموں خود کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم گھر سے ماں بیٹی بھاگ کر پناہ لینے کے لیے ادھر آ گئی۔ پھر قاری فضل بولا، عورت کی خوبصورتی دیکھ کر میں تو دنگ رہ گیا، اوپر سے بارش کے ساتھ اس کے بھیگے کپڑے، میرے اندر کا حیوان جاگ اٹھا۔ بیوی تو میری پہلے نہیں تھی، میں نے اس کو اپنی غلامی میں پناہ دے دی، اس کو اپنی ہوس کا نشانہ بنایا، پھر دل و دماغ میں وہی اور چھا گئی۔ میں نے سوچا دنیا کی نظروں میں نیک بھی ہو جائے گی اور شادی کر کے میرا گھر بھی بس جائے گا، اس لیے پھر میں نے اس عورت سے شادی کر لی۔ فریدہ وقت گزرتے کے ساتھ ساتھ جوان ہوتی گئی، اس کی خوبصورتی ایسی کہ دیکھتے ہی میں اندھا ہو جاتا تھا۔ میں اس کی ماں کو بھول کر فریدہ پر نظر رکھنے لگا، اس کی ماں کو شک نہیں ہونے دیا تھا۔ میں کبھی اسے گود میں بٹھاتا، کبھی پیار سے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرتا، میں اپنے دل کو اسی طرح سکون دیتا رہتا تھا۔ فریدہ کو یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی لیکن وہ مجبور تھی کیونکہ ماں بیٹی کے میرے علاوہ کوئی سہارا بھی نہیں تھا۔ وہ اپنی ماں کو کوئی بات نہیں بتاتی تھی۔ ایک دن فریدہ اپنے کمرے میں سو رہی تھی، میں جلدی سے اٹھا اور فریدہ کے کمرے میں گھس گیا، اس کے جسم پر ہاتھ پھیرنے لگا تو اس کی ماں کو میرے اوپر شک ہو گیا، وہ مجھ سے جھگڑا کرنے لگی، قاری صاحب یہ وہی بچی ہے جس کو تو نے بچپن سے پالا ہے اور آج تجھے شرم نہیں آتی اس پر گندی نظر رکھتے ہوئے، اگر تیری خود کی سگی بیٹی ہوتی تو کیا تو پھر بھی ایسے ہی کرتا؟ میرا غصہ کنٹرول سے باہر ہوتا جا رہا تھا اور فریدہ کی خوبصورتی مجھے اندھا کیے جا رہی تھی۔ میں نے دل میں ارادہ بنا لیا کہ اس عورت کو ٹھکانے لگانا ہی پڑے گا ورنہ یہ مجھے فریدہ کے قریب نہیں آنے دے گی۔ میں ایک حکیم کے پاس گیا جو میرا دوست تھا اور اس کو ساری حقیقت بتائی تو اس نے مجھے مشورہ دیا کہ میں تمہیں ایک ایسی دعا دیتا ہوں جو تو روز اپنی بیوی کو تھوڑی تھوڑی کر کے کھلائے گا، پورے مہینے کے بعد تیری بیوی دنیا سے چلی جائے گی، کسی کو شک بھی نہیں ہوگا، سب کہیں گے کہ بیماری کی حالت میں تھی مر گئی، اس میں تیرا کوئی قصور نہیں ہوگا۔ میں نے پھر ویسا ہی کیا، پورا مہینہ میں اپنی بیوی کو یعنی فریدہ کی ماں کو دوا دیتا رہا۔ پھر وہ دن آیا کہ فریدہ کی ماں دنیا سے چل بسی، میرے تو وارے نیارے ہو گئے، میں لوگوں کے سامنے فریدہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگا کہ میں اس کا باپ بن کر بتاؤں گا دنیا والوں کو کہ کس طرح بیٹیوں کی پرورش کی جاتی ہے۔ اندر سے میں بہت خوش تھا کہ اچھا ہوا اس کی ماں مری اور میری جان چھوٹی، اب مجھے روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ پھر اس دن سے میں نے یہ تمام کھیل شروع کر دیا۔ دنیا والوں کے سامنے اس سے شادی تو کر نہیں سکتا تھا لیکن اس کے بنا میں زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ مجھے فریدہ کی خوبصورتی اس قدر بھاتی تھی کہ اس کی شادی کرنے کو دل نہیں کرتا تھا، اسی لیے تو میں ایک دن کے لیے شادی ضرور کرتا تھا، وہ ابھی لوگوں کے سامنے، لیکن اس کے شوہر کو راتوں رات پیسے دے کر خرید لیتا تھا تاکہ وہ فریدہ کے قریب بھی نہ جائے کیونکہ مجھے جلن محسوس ہوتی تھی، اسی وجہ سے صبح تک فریدہ کو طلاق ہو چکی تھی۔
زمیندار صاحب، کیا تو نے میری بیٹی کی خوبصورتی نہیں دیکھی؟ اب جب سب راز جان ہی چکے ہو تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ پلان بناتے ہیں جس سے سانپ بھی بچ جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، بالکل ویسے جیسے ہماری ہمسائی جو حسنو تھی، بنا وجہ کی چھیڑخانی کرتی رہتی تھی۔ جب اس کو شک ہوا تو اس نے ہمیں اوپر سے پکڑ لیا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے سوچا یہ عورت زندہ بچی تو سب کو ضرور کچھ نہ کچھ بتائے گی۔ لوگوں میں میری بڑی عزت بنی ہوئی تھی، اس لیے ذمہ دار صاحب وہ خودکشی کر کے نہیں مری تھی بلکہ میں نے حسنو کا گلا گھونٹ کر اس کو جان سے مار ڈالا تھا۔ اب بالکل ویسے ہی فریدہ کے شوہر کے ساتھ بھی کریں گے، کسی کو کانو کان شک نہیں ہوگا، اسے راستے سے ہٹانا ہوگا ورنہ یہ میٹھا پھل بہت کھاتا رہے گا، اور ہمیں کیا ملے گا بدلے میں؟ پھر دونوں کہا لگا کر ہنسنے لگے۔ ذمہ دار کو بھی فضل کی بات اچھی لگی۔ اب خود بتاؤ، کیا یہ واقعی خوبصورت نہیں؟ ہم دونوں مل کر اس پکے ہوئے پھل کا مزہ لے سکتے ہیں۔ ذمہ دار کی آنکھوں میں بھی لالچ بھڑک اٹھی، وہ مسکرایا اور بولا، فضل یہ کون سی بڑی بات ہے، کل میں اپنے بندے تمہارے پاس بھیج دوں گا۔ جس لڑکے سے فریدہ کی شادی ہوئی ہے، جو بولو گے اس کے ساتھ وہ آدمی دو ہاتھ کر لیں گے، اگر پنچایت ہوئی تو میں دیکھ لوں گا۔ فضل نے اطمینان کی سانس لی اور کہا، شکریہ ذمہ دار صاحب، اب آپ میرے ساتھ ہیں، یہی میرے لیے کافی ہے۔ رات کے اندھیرے میں گاؤں کے کچے راستوں پر سناٹا پھیلا ہوا تھا، صرف دو کتوں کے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی۔ زمیندار کی حویلی کے پچھلے آنگن میں فضل اور تین ہونہار گنڈے کالا شیرہ اور نذیر بیٹھے اپنے مکرو منصوبے پر بات کر رہے تھے۔ زمیندار نے شراب کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا، فضل کل سورج نکلنے سے پہلے جاوید صرف ایک لاش ہوگا۔ فضل نے شیطانی ہنسی ہنس کر کہا، جاوید نے میری عزت کو للکارا ہے، اب وہ اپنی قبر میں سڑنے کے لائق ہے۔ پلان یہ تھا کہ جاوید کو جھوٹے پیغام کے ذریعے اس کے پاس بلایا جائے اور اس پر وحشی حملہ کر کے چھریوں اور لوہوں کی سلاخوں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے اور لاش کنویں میں پھینک دی جائے تاکہ کوئی ثبوت نہ بچے۔ اگلی رات جاوید کو فون آیا، فریدہ خطرے میں ہے، کھو کے پاس فوراً پہنچو۔ وہ اندھیرے میں بھاگتا ہوا کھو تک پہنچا، مگر اچانک سے اس کے پیچھے سے زنجیر گلے میں لپٹ گئی۔ کالا گرایا، پکڑو اسے۔ شیر نے لوہے کی سلاخ اس کے پیٹ پر ماری اور نذیر نے چھری سے وار کیا۔ جاوید زمین پر گر کر ہون تھوکتا ہوا بولا، فضل ذمہ دار، یہ ظلم کیوں؟ فضل اندھیرے سے نکل کر گرایا، قصور یہ ہے کہ یہ میری بیٹی کے لائق نہیں۔ پھر گنڈے کتوں کی طرح اس پر ٹوٹ پڑے، ہڈیاں ٹوٹنے کی آوازیں، چھریوں کے وار اور جاوید کی چیخیں ویرانے میں گونجتی رہی، مگر سننے والا کوئی نہ تھا۔ آخری سانس میں جاوید نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، فریدہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اللہ تمہیں بچائے۔ فضل نے اشارہ کیا، پھینک دو اس مردود کو، اور اس کی لاش کنویں میں جا گری۔ پانی کے چھینٹے اندھیرے میں غائب ہو گئے۔ صبح ہوئی، سورج کی روشنی دھندلے بادلوں کے پیچھے سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ فریدہ نے رات بھر آنکھ نہیں جھپکی تھی، دل میں عجیب سا ڈر تھا۔ اچانک وہ ایک ہولناک خواب سے جاگی۔ خواب میں جاوید خون سے لت پت تھا، آنکھوں میں درد اور ہونٹوں پر صرف ایک جملہ، فریدہ مجھے قتل کر دیا گیا۔ منہ کے پاس فریدہ ہانپتی ہوئی اٹھی، اس کا دل ڈوب رہا تھا۔ اسی وقت گاؤں کے ایک مزدور نے چیخ ماری، کنویں کے پاس خون ملا ہے۔ گاؤں کے لوگ ہڑبڑا کر دوڑنے لگے، فریدہ بھی روتے ہوئی وہاں پہنچ گئی۔ زمین پر خون کے دھبے اور جاوید کے کپڑوں کا ایک ٹکڑا پڑا تھا۔ فریدہ نے کپڑا اٹھایا، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے اور وہ چیخ پڑی اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ گاؤں والے سرگوشیاں کرنے لگے۔ کچھ نے فضل کی طرف دیکھا مگر اس کا چہرہ پتھر کا بنا رہا۔ شام تک فریدہ کو ہوش آیا اور اس کے دل میں ایک ہی آواز گونج رہی تھی، یہ سب میرے باپ نے کیا ہے۔ وہ اندر ہی اندر ٹوٹتی رہی مگر ہمت باندھی، یہ سچ سب کے سامنے لائے گی۔ رات کا اندھیرا پھیلنے لگا، وہ کمرے میں تنہا بیٹھی رو رہی تھی کہ دروازہ آہستہ سے کھلا۔ اندر دیکھا، آنکھوں میں وحشت اور چہرے پر درندے جیسی مسکان۔ وہ آہستہ آہستہ فریدہ کی طرف بڑھا، جاوید مر گیا، اب کوئی تجھے مجھ سے نہیں بچا سکتا، تو میری ہے، ہمیشہ سے میری ہی رہے گی۔ فریدہ چیختی ہوئی بولی، تو باپ نہیں شیطان ہے۔ جیسے ہی فضل نے لپک کر اسے پکڑنے کی کوشش کی، اس کے جسم میں عجیب سا جھٹکا لگا، وہ زور سے چیخے زمین پر گر پڑا اور اس کا جسم مڑنے لگا، ہڈیاں ٹوٹنے لگی، ہاتھ پنجوں میں بدل گئے، چہرہ لمبا ہو گیا، دانت نوکیلے ہو گئے، چند لمحوں میں وہ ایک کتے میں تبدیل ہو گیا۔ وہ خوفناک آواز میں چیخ رہا تھا لیکن اب صرف کتے کی طرح بھونک رہا تھا۔ گاؤں کے لوگ شور سن کر دوڑے اور دروازہ توڑ کر اندر آ گئے۔ ان کی آنکھوں کے سامنے فضل ایک کتے کی طرح زمین پر پڑا ہوا تھا۔
झाग उसके मुंह से बह रही थी, लेकिन आंखें बाहर को निकली हुई थी। औरतें चीखने लगी, बच्चे पत्थर मारने लगे, मर्द लानते देने लगे। फजल गलियों में भागता रहा, मगर कोई पानी न देता, कोई रहम न करता। वो कुत्ते की शक्ल में गांव के कचरे में सड़ने लगा, एक जिंदा इबरत बनकर। उसी रात जिमीदार अपनी हवेली में शराब पीता हुआ हंस रहा था, लेकिन जैसे ही वो कमरे में अकेला हुआ, जावेद की रूह नमूदार हुई, खून में लथपथ, आंखों में आग। जिमीदार कांपने लगा। ये क्या है? वो गुर्रा कर बोला, तूने मेरे कत्ल किया है ना? अब तेरा वक्त है। कमरे में अंधेरा छा गया, दीवारों के साए निकलने लगे, जंजीरें खुद ब खुद हिलने लगी। सांपों का झुंड बिस्तर पर चढ़ा और जमींदार की टांगों में लिपट गया। वो चीहा, मदद के लिए पुकारा, मगर कोई न आया। सांपों ने उसे डसा, जिस्म पर जहर फैल गया, चेहरा काला हो गया और वो तड़प तड़प कर मर गया। सुबह लोगों ने देखा कि जमींदार की लाश कमरे में पड़ी है, आंखें खुली, जुबान बाहर और जिस्म पर सांपों के निशान। फरीदा जब यह खबर सुनकर जावेद की कब्र पर पहुंची, तो आसमान की तरफ हाथ उठाकर बोली, अल्लाह ने मेरा शोहर छीन लिया, मगर इंसाफ दे दिया। मेरे दुश्मनों को अजाब देकर मेरा हक लौटा दिया। उसने फजल की जायदाद फरोख्त कर दी, पैसों से एक फलाही मरकज बनाया, जहाँ यतीम और मजलूम औरतों की पनाहगाह बनाई। फरीदा अब दूसरों के लिए रोशनी थी, कहती थी, जो मुझे कभी ना मिला वो मैं तुम्हें दूंगी। वक्त गुजरता गया, मगर फरीदा का दिल जरा भी ना झुका। जावेद की कब्र पर वो अक्सर जाती, फूल रखती और रोती रहती। गांव वाले अब उसे इज्जत से देखते थे, क्योंकि उसने जुल्म के खिलाफ खड़े होकर सबको इबरत